الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتعي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات ارباب دانش و اہل علم حضرات، برادران مکرم، بزرگان محترم، آج کائنات انسانیت 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے زور و شور سے اور جوش و خروش سے اپنے اپنے مقام پر اپنے ترقیاتی منصوبوں کے تحت آگے اپنے قافلوں کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔
وہ قوم جس نے پوری دنیا کو علم جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، جس نے گفتار، کردار، رفتار، اقوال اور اعمال سے انسان کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے، جس نے اپنی تاریخ کو صرف اور صرف سیاہی سے رقم نہیں فرمایا، بلکہ اپنے اس خون سے تحریر فرمایا جس کی تعظیم و تکریم بجا لانے پر بزم ملائکہ کے معصوم باسی مجبور ہو گئے۔ آج ہم سب کو سرزمین پاکستان پر رہتے ہوئے آنے والے دور پر نظر رکھنی ہے، اپنے فکری اور اپنے ذہنی معیار کو ہم نے وقت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور وہ اقوام ہائے زمانہ جو اہل تشیع پر انگشت ہائے اعتراض بلند کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے ان سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، برسرے پیکار نہیں ہونا۔ یہ دور جہالت نہیں، یہ دور علم ہے، یہ زمانہ عقل ہے، یہ وقت سائنس کا وقت ہے۔ ہم نے ہر اپنے اوپر شکوک و شبہات میں مبتلا رہ کر اعتراضات کی بوچھاڑ برسانے والے بھائی کو صرف اور صرف یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے دامن عقیدہ و عمل میں حقیقت کیا ہے۔ یہ ہمارا منبر اتنا بڑا منبر ہے کہ اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے، اس کے سہارے سے ہم نے اپنوں اور بیگانوں کو اسلام کا شعور بخشا، دین سے آگاہی عطا کی۔ صاحبان تاریخ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ علم نحو کا سب سے پہلا درس دینے والا مدرس اعظم کون ہے۔ مورخین کے ذہن میں یہ حقیقت بھی نقش ہے کہ اس کائنات انسانیت کو علم الکیمیا کس کے دروازے کی خاک چھاننے کے بعد حاصل ہوا۔ صاحبان علم پر یہ حقیقت بھی منکشف ہے کہ سب سے پہلے اقوام ہائے ملت اسلامیہ کو درس تفسیر کس دروازے سے حاصل ہوا ہے، لیکن رونا تو اس بات کا ہے کہ جس گھر کے دروازے سے علم حاصل کرنے والے 40,000 کی تعداد میں طلباء دنیا کے کونے کونے میں بیک وقت یہ آواز بلند کر رہے تھے، قال الصادق، قال الصادق، قال الصادق، قال الصادق۔ اس نے مسئلہ بیان کیا، کہا تم نے کس سے سنا؟
کہتا ہے صادق امام سے. اس نے کچھ کہا بھئی تم نے کس سے سنا؟ صادق امام سے. اس نے کچھ فرمایا تم نے کس سے سنا؟ صادق امام سے. یعنی 40,000 امام کے شاگرد بیک وقت دنیا کو علم دے کر کہہ رہے تھے قال الصادق قال الصادق قال الصادق. جس کے پوتے کا مقام علم یہ ہے اس کے دادے کا مقام علم. جس کے جز کا مقام علم یہ ہے ایسے جز کے کل کا مقام علم کیا ہوگا. لیکن کتنی ستم ظریفی ہے کہ آج اسی قوم کے افراد پر اعتراض کرتے ہوئے یہ نعرہ بلند کیا جا رہا ہے کہ ان کے دامن میں علم نہیں ہے, ان کے سینے علوم سے خالی ہیں. آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ انسانیت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ہر صاحب علم نے درس بخشا جب تک اس کے سر اور اس کے جسم کا رشتہ قائم رہا. لیکن ہم نے درس بخشا بدن لیتے گرم پر قرآن سناتا رہا اور سر نیزے کی ناک پر قرآن سنا کے درس دیتا رہا. تو اس وقت ضرورت ہے آپ کو خود ایک فکری ارتعاش کی. اس وقت واجب ہے صاحبان منبر پر, میری مراد ہر منبر پر آنے والے پر واجب ہے کہ وہ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھ کر منبر کی ذمہ داری کے پیش نظر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ 5 منٹ جو دینا چاہتے ہیں اس انداز میں دیں کہ ہر سننے والا اپنا اور بیگانہ تسلیم کرے یا نہ کرے اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کہے کہ سچ یہی ہے, حق یہی ہے. ہمارے سرزمین پاکستان پر جہاں ہم وجود پاکستان سے لے کر اس وقت تک شیعہ سنی بھائی عظمت اسلام اور استحکام پاکستان کی خاطر مل جل کر قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں اور اس کی تعمیر کے معمار بن کر بھی ہم اکٹھے رہے ہیں. لیکن آج وہ عناصر جو وجود پاکستان کے قائل نہیں تھے یا جو طاغوتی طاقتوں کا شکار بن کر ہمارے درمیان تفریق پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے خون سے آج جس انداز میں ہولی کھیلی جا رہی ہے, ہماری اس وقت کی موجودہ حکومت کے پرائم منسٹر جناب میاں نواز شریف صاحب اور ہمارے صوبے کے جناب وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی انتظامیہ پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ ایسی طاغوتی قوتوں کا سر کچل دیا جائے اور امن و امان قائم کر دیا جائے. حکومت کا جو فریضہ ہے وہ انہیں ادا کرنے دو, اس منبر کا جو فریضہ ہے وہ ہمیں ادا کرنا صلی اللہ محمد و آل محمد. دیکھا آپ کتنی ڈھیلی سلوات پڑھی ہے, ذرا تعمیری بات ہوئی ہے آپ ساتھ نہیں دیتے خطیب گھبرا جاتا ہے, لیکن میں اب اس دور سے نکل چکا ہوں. درود پڑھیے گا. دیکھیے صاحبان, اگر کسی کو ہم پر کسی قسم کا حق اعتراض حاصل ہے تو ہماری طرف سے جواب ایسا ہونا چاہیے جیسے باپ نہ سمجھ بچے کو سمجھاتا ہے. کمال ہے آپ, دیکھا نا میں نے اس لفظ میں کیا کچھ کہہ دیا ہے. اگر کسی کو ہم پر
اعتراض حاصل ہے تو ہماری روش، ہمارا انداز خطابت، ہمارا انداز گفتگو ایسے ہونا چاہیے جیسے مہربان بڑا بھائی اپنے نادان چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے۔ اگر بچے کے سامنے 2 تشت پڑے ہو، ہاں بیٹا جب وہ قصیدہ پڑھیں گے پھر جاگ جانا، ابھی بے شک سوتے رہو۔ جب ایک بچے کے سامنے 2 تشت پڑے ہو، تھال پڑے ہو، لگن پڑے ہو، ایک میں یواقیت ہو، یاقوت ہو، دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے ہو، بچہ رخ کرے گا انگاروں کی طرف، بچہ بڑھے گا انگاروں کی طرف، بچہ لپکے گا انگاروں کی طرف، کیونکہ ان کی چمک، ان کی دمک، ان کی ظاہری سرخی وہ اسے اپنی طرف کھینچے گی۔ وہ مقناطیسی صورت رکھتے ہوئے جب ان کو پائے گا تو اس کی طرف لپکے گا۔ لیکن گھر کا بزرگ، گھر کا بھائی، گھر کا کوئی باسمجھ فرد وہ بچے کو مارتا نہیں، ڈانٹ نہیں پلاتا، تماچا رسید نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے ہٹا کر ایک طرف کر دیتا ہے۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، اگر بچپن میں ضد کرتا بھی رہے، یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ ظاہری چمک کو نہ دیکھ، یہ آگ ہے، یہ جلا دیتی ہے، یہ راکھ کر دیتی ہے، تو نے ادھر نہیں جانا۔ وہ بچہ ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، خفا بھی ہوتا ہے، برہم بھی ہوتا ہے، چیختا اور روتا بھی ہے، لیکن یہ اسے ڈانٹتا نہیں، کہتا کچھ نہیں، بچاتا رہتا ہے۔ جب خود وہ صاحب شعور ہو جاتا ہے تو اب وہ اس بچانے والے سے جس پر عالم میں بچپن میں خفا ہو رہا تھا، ناراض ہو رہا تھا، اب اسی کا شکریہ ادا کرتا ہے، اسی کو اپنا محسن تسلیم کرتا ہے کہ اس نے میری نادانی کے وقت مجھے آگ سے بچایا اور جلنے سے بچا دیا۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ احباب، ہمارے کچھ واجب الاحترام بھائی اس حقیقت سے آگاہ نہیں، واقف نہیں، باخبر نہیں۔ اقتصادی دور ہے، اس دور میں اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی کتب کا بھی مطالعہ کرے اور باقی مذاہب کی کتب کا بھی مطالعہ کرے۔ جو علماء سے سن لیا، خطبہ سے سن لیا، واعظین سے سن لیا، اسی کو حرف آخر سمجھ لیا۔ لیکن یہ محمد و آل محمد کے ذکر کی برکت ہے کہ ان مجالس میں جس شوق کے ساتھ اہل تشیع آتے ہیں، شیعہ حضرات آتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی، ہمارے اہل سنت بزرگ بھی آل محمد سے مودت و عقیدت کا دم بھرتے ہوئے اسی ذوق و شوق کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں، تو ہم پر فرض ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری حقیقت سے بے خبر ہے تو ہم اپنے ان بھائیوں کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا وکیل بنا کر، اپنا وسیلہ بنا کر، اپنا واسطہ بنا کر ان کے کانوں تک حقیقت پہنچائیں۔ اور یہ آل محمد کے ماننے والے ہمارے اہل سنت بزرگ بھائی، یہ شمع نبوت کے پروانے، نظام مصطفیٰ کے دیوانے، ہمارے شانہ بشانہ رہ کر محمد و آل محمد کی عظمتوں کا اقرار اور پرچار کرنے والے جب اپنی گلیوں میں بیٹھیں گے، اپنے تھڑوں پر بیٹھیں گے، اپنی دکانوں پر بیٹھیں گے، اپنے ساتھیوں میں بیٹھیں گے، ہم جھولیوں میں بیٹھیں گے، اپنے دوستوں میں بیٹھیں گے، اگر کوئی طاغوتی طاقت کا شکار کہے گا کہ شیعہ کافر ہے تو وہاں گلفام کو نہیں جانا پڑے گا، حضرت علامہ نسیم عباس صاحب کو نہیں جانا پڑے گا، آپ کو نہیں جانا پڑے گا، بلکہ یہی ہمارے بھائی کہیں گے کہ نہیں، جو وہ بتاتے ہیں اس کے مطابق نہ وہ کافر ہے نہ ہم کافر ہیں، کافر وہ ہے جو ہم دونوں میں سے کسی کو کافر کہتا ہے۔ یا رسول اللہ، مولانا اللہ
کہ شیعہ حضرات اپنے دامن میں عقیدہ بالتوحید، عقیدہ بالنبوہ، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ولایت و امامت، عقیدہ سوال و جواب قبر، عقیدہ صراط، عقیدہ بعثت یعنی قبروں سے اٹھنا، عقیدہ میزان یعنی اعمال کا تولا جانا، عقیدہ حشر و نشر، عقیدہ بالصلاۃ، عقیدہ بالصوم، عقیدہ بالحج، عقیدہ بالجہاد، عقیدہ بالزکوٰۃ کیا رکھتے ہیں؟ تو اس کے لیے پورا 10 دن کا برنامہ چاہیے. ہر روز عقیدے کے اعتبار سے مفصل 1.5 اور 2 گھنٹے کی تقریر چاہیے، تب جا کر یوں محسوس ہو سکے گا جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے اور اس کے کچھ قطرے درخت کے پتوں پر رک جاتے ہیں. جب ہوا چلتی ہے تو کسی پتے سے جب کوئی قطرہ ٹپکتا ہے تو جو خنکی اس کی محسوس ہوتی ہے. یہی صورتحال اس انداز میں سامنے آ سکے گی. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ہم سے ناواقف ہے، وہ ہم سے بے خبر ہے، وہ ہماری حقیقت کو نہیں جانتا، یا نہیں جانتا یا اسے جنوایا نہیں جا رہا. تو ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے ہم جنوائیں، ہم بتائیں کہ ہم اپنے دامن میں عقیدہ اور عمل کیا رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری کتابوں کے سمندر موجود ہیں. آپ میں سے جو احباب یہاں تشریف فرما ہے، مجھے معلوم نہیں سینکڑوں یا ہزاروں افراد گئے ہوں گے، تشریف لے گئے ہوں گے زیارات پر، اور تہران میں حضرت شہزادہ شاہ عبد العظیم کی زیارت سے بھی جو گئے ہیں مشرف ہوئے ہوں گے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں درود پڑھیے گا، صلوات. انہوں نے جب مولا کے قدموں میں جا کر اپنا سر ادب جھکایا، امام سر اٹھا کر فرماتے ہیں عبدالعظیم مولا حکم سنا ہے کہاں دین اسلام کی تبلیغ کرتے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں مولا اصولی اور فروعی جو عقیدہ میں رکھتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں اس کا پرچار کرتا ہوں، اس کی میں تبلیغ کرتا ہوں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک پر واجب ہے اس کا ادا کرنا. اب کتنی افسوس کی بات ہے، آپ کہیں گے گلفام صاحب آج کدھر چل پڑے ہیں، اچھے خاصے خطیب ہو کر خشک موضوع لے لیا ہے. یعنی اکثر میرے نوجوان بھائیوں کو، عزیزوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، یہ ہماری زیادتی ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے چند ایک مضامین پر اپنے آپ کو مرکوز کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، اور جو درس ہم نے دینا تھا اس سے ہم تھوڑے سے اس لیے ہٹ گئے ہیں کہ آپ ساتھ نہیں دیتے. تو اکیلا مورد الزام ہمیں نہیں ٹھہرایا جائے گا، بلکہ اس میں آپ کو اپنے آپ کو بھی ٹٹولنا پڑے گا کہ اگر کوئی صاحب ممبر سے ایسی گفتگو لے کے چلتا ہے جس کا تعلق وقت کے حالات کے پیش نظر تعمیر کے ساتھ ہے، تو آپ سونے لگ جاتے ہیں، جمائیاں لینے لگ جاتے ہیں، اٹھ کر جانے لگ جاتے ہیں. وہ ابھی بھائی منور شاہ صاحب میرے نام کا اعلان کر رہے تھے، میں خود سن رہا تھا، ادھر سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے بعد کس ذاکر نے پڑھنا ہے. یعنی میں ان کے لیے وبال سماعت بن رہا تھا تو اسی لیے وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے بعد کس. بھائیوں درست ہے، بجا ہے، لیکن یاد رکھو اس ماحول کے پیش نظر اگر آج بھی ہم نے اپنی فکری اور ذہنی صلاحیتوں سے پرواز کرتے ہوئے کام نہ لیا تو آج سے آنے والے 25, 30, 50 سال بعد آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی.
نہ ان والدین کو معاف کرے گی جنہوں نے گھروں کو ڈسکنٹینیا کا مرکز بنا دیا ہے، جو اپنی اولاد کو درس دین سے اور درس اسلام و ایمان سے دور رکھے ہوئے ہیں، نہ خود توجہ دیتے ہیں نہ اولاد کو متوجہ ہونے دیتے ہیں. ساری رات بیٹھے بیٹا، بیٹھے بیٹی، بیٹھے اولاد ٹی وی کی سکرین پر، ڈش انٹیریا پر. صبح کو کون نماز پڑھے گا؟ کون اٹھائے گا؟ کون جگائے گا؟ جب رات کو تم نے اسے سونے ہی نہیں دیا تو سب کو جگانے کی جرت کیسے کرو گے؟ جب ماں بیٹی کے ساتھ خود بیٹھے گی، باپ بیٹے کے ساتھ خود بیٹھے گا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ خود بیٹھے گا، تو سمجھائیں گے فرشتے آ کر، بتائیں گے فرشتے آ کر. دیکھا یہاں آپ نے نعرہ بھی نہیں لگایا، درود بھی نہیں پڑھا، صلوات بابا دے بلند صلوات. تو ہمیں فکری طور پر اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. مولا میں جہاں بیٹھتا ہوں اپنے اصول دین اور فروع دین جو میں عقیدہ رکھتا ہوں میں اس کا پرچار کرتا ہوں. اچھا مولا اجازت ہو تو سنا دوں؟ مولا آپ کا اذن ہو، آپ کی خیر ہے تھا طبیعت درست ہے، مولا آپ کا اذن ہو، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا عقیدہ اصول دین کا بھی اور فروع دین کا بھی جو میں رکھتا ہوں سنا دوں؟ امام فرماتے ہیں سناؤ اگر تمہارا جی چاہتا ہے. اب یہ شہزادہ عبدالعظیم حسنی ارشاد فرماتے عرض کرتے ہیں مولا انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد. پھر عرض کرو انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیسا کمثلہ شیء. لیسا کمثلہ شیء خارج من الحدین حد الابطال و حد التشبیہ. انہ لیسا بجسم ولا ارض ولا جوہر بل ہوا مجسم الاجسام و مصور الصور خالق العوارض والجواہر ورب کل شیء مالکہ جاعلہ و محدثہ. مولا میرا ایمان ہے کہ وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے. لیسا کمثلہ شیء اس کی مثل کوئی شے نہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اس کے مثل ہیں مثل نہیں. لیسا کمثلہ شیء اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اس کے مثل اعلیٰ ہیں لیکن اس کی مثل کوئی نہیں. اب یہاں آپ چپ کر گئے تو اب میرا فریضہ ہے اس کی تشریح کرنا کہ مثل کے معنی کیا ہے اور مثل کے معنی کیا ہے. یہ زید اس بکر کی مثل ہے، یعنی اس کا ہم جنس ہے، ہم نوع ہے، ہم ذات ہے، ہم صفات ہے. جیسا یہ ہے ویسا یہ ہے، جیسا یہ ہے ویسا یہ ہے. با اعتبار جنس و نوع ان دونوں میں کوئی پڑھوں گا. زندگی رہی تو کبھی تاریخ کعبہ پہ بولوں گا. حضرت آدم کے ڈھانچے کے بننے سے پہلے یہ 2000 نورانی سال پہلے یہ کعبہ تھا. جناب آدم سے پہلے اس کعبے کا حج فرشتوں نے پڑھا. پہلا حج
اس کا فرشتوں نے پڑھا تھا. یہ ایک سفید موتی کی شکل میں جنت سے نازل ہوا تھا, اسی جگہ رکھا گیا تھا. جب آدم اتارے گئے موتی اٹھایا گیا, یہاں خیمہ نصب کیا گیا جو جنت سے آیا تھا. نوح کے زمانے تک یہاں وہی خیمہ رہا. جب عذاب نوح کا پانی زمین کے سینے پر پھیلا تو یہاں اس زمین بیت اللہ کے قریب آ کر اور رک گیا. ارد گرد پانی طواف کرتا رہا, چکر لگاتا رہا, چکر کھاتا رہا, لیکن کعبہ کی بنیادوں سے مس نہ ہو سکا. ارے جب اللہ کعبہ کی بنیادوں سے عذاب کے پانی کو مس کرنا گوارا نہیں کر سکتا تو اس کعبہ میں پیدا ہونے والے علی کے باپ ابو طالب کو جہنم پہنچانا گوارا محمد و آل محمد. تو اللہ کیا فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب اس ڈھانچے آدم میں میں اپنی روح پھونک دوں. آپ کو یاد ہے, بزرگوں کو یاد ہے, جوانوں کو یاد ہے, بچوں کو بھی یاد ہے, چونکہ ہر وقت میں آپ کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کرتا چلا آ رہا ہوں. 15-20 سال پہلے میں نے یہ نقطہ ممبر سے عرض کرنا شروع کیا ہے اور کبھی کبھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ نے ڈھانچے آدم پہلے بنایا لیکن سجدہ اس وقت کروایا جب ڈھانچے آدم میں روح آ گئی. یہیں سے مزاج قدرت کا پتہ چل گیا کہ اللہ ڈھانچہ پہلے بنوا لیتا ہے, سجدہ کب کرواتا ہے جب ڈھانچے میں روح آ جائے. اسی طرح اللہ نے کعبے کا ڈھانچہ پہلے بنوا لیا, سجدہ کب کروایا جب 30 عام الفیل 13 رجب جمعہ کی رات میں ڈھانچہ کعبہ میں روح علی ابن ابی سبحان دیکھا نام علی میں کتنا اثر ہے. بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیتا ہے تو کیا زمانے کو گمان سے نہیں نکال سکتا, کیا زمانے کو غلط فہمیوں سے نہیں نکال سکتا. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس مجمع سے